الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى فی الحلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے ہفتہ وار درس میں ہم نے آج سورۃ الحدید کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11۔ انشاءاللہ العزیز ان 2 آیات کریمہ کے بارے عرض کیا جائے گا، ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان 2 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 2 آیات میں 2 مسئلے مین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ فضیلت اور اس کی اہمیت ذکر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں
مال کا صدقہ کرو، اور اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح صدقہ کرو اور وہ کتنا اہم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے جہاد کیا، تکلیفیں برداشت کی، اسلام پر قائم و دائم رہے، مسلمانوں کی مدد کی۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ جب اسلام جو ہے اس کی سلطنت قائم ہو گئی اور جو ہے اب اسلام قبول کرنا کو مشکل نہ رہا، تو فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ تو ان دو صحابہ کا دو گروہوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ پہلے جو گروہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، خرچ کیا، جہاد کیا، ان کے درجات کو جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور خرچ کیا، جہاد کیا، وہ پہلے مسلمانوں کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن چونکہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں، وہ ساری دنیا سے افضل ہیں، ان کے بعد بھی آنے والے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ انہوں نے صحیح سچے طور پر اسلام قبول کیا، دین کی خدمت کی، تو رب تعالیٰ نے ان سارے گروہوں کے ساتھ، یعنی پہلے فتح مکہ کے پہلے مسلمان یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے تمام گروہوں کو رب تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور ان کو جنت کا وعدہ فرما دیا۔ تو یہ دو مسئلے آج کے درس میں بیان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، یعنی کون سی چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو؟ یہ حکم تو صحابہ کو ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ تم اسلام کو تمہارے مال کی بڑی اشد ضرورت ہے اور اس وقت مسلمان کمزور ہیں، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے، تو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث اور مالک، ہر چیز کا وارث اور مالک ہے اللہ ہے۔ تو تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو آخر تم نے ساری زندگی تو نہیں رہنا، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ جب رخصت ہو جاؤ گے تو مال کس کے لیے چھوڑ جاؤ گے؟ تم ساتھ قبر میں تو نہیں لے جاؤ گے، تو اپنی اولاد کو دے جاؤ گے۔ اگر اولاد نہ ہوئی تو غیر لوگ آپ کا مال لے جائیں گے اور وہ مال تمہارے کام تو نہیں آئے گا۔ تو جب اس مال کا مالک اللہ ہے اور وہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کا، اور تمہارے مال کا بھی مالک اللہ ہے، تو تم اگر نہیں خرچ کرو گے تو ساتھ تو نہیں لے جاؤ گے۔ تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ تم اس مال کو جو اللہ کا مال ہے تم ساتھ نہیں لے جا سکتے، اور تم خوشی سے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
جب خوشی سے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو گے تو رب تعالیٰ اس کا تمہیں بہت زیادہ اجر اور ثواب دے گا. اور اگر خرچ نہیں کرو گے مال تو پھر بھی تمہارے پاس نہیں رہے گا. جب نہیں رہے گا تو وہ مال اس کا تمہیں ثواب اور اجر تو نہیں ملے گا. تو اس لیے کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بعد میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا. اصل میں یہاں عبارت معذوف ہے. عبارت قرآن مجید کی یعنی جو ایک جملہ ہے وہ اس طرح سمجھو کہ اس طرح ہے لا یستوی من انفق قبل الفتح وقاتل ومن انفق بعد الفتح وقاتل. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا مال خرچ کیا اور جہاد کیا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا لا یستوی منکم یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو چونکہ مقصد واضح نظر آ رہا تھا اس لیے یہ جملہ جو ہے نا ومن انفق بعد الفتح وقاتل اس کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ جملہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا اولئک اعظم درجۃ ان کا درجہ بہت بلند ہے. ان کا درجہ بہت بلند ہے. کن لوگوں سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. اب یہ دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا مال خرچ کیا اسلام لائے فتح مکہ تک. یہ فتح مکہ جو ہوا یہ 8 ہجری میں ہوا ہے. اور دوسرا گروہ وہ جو جب فتح مکہ ہوا تو پھر فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی. کسی کو چارہ ہی نہیں رہا اب اسلام سے دور رہنے کا. تو جو بعد میں مسلمان ہوئے بعد میں مال خرچ کیا جہاد کیا فرمایا یہ اور وہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن جب یہ دونوں صحابہ کے گروہ ہیں اور دونوں نے اسلام قبول کیا دونوں نے جہاد کیا دونوں نے مال خرچ کیا کچھ نے پہلے خرچ کیا کچھ نے بعد میں خرچ کیا لیکن حضور کے دور میں یہ ایمان لائے ان کی ذات پر خرچ کیا حضور کی ارشاد کے مطابق خرچ کیا تو فرمایا کہ کلن وعد اللہ الحسنی ان سب کے ساتھ رب نے ایک اچھا وعدہ کیا. کون سا وعدہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. ان کو کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت ہے. ان میں کوئی فرق نہیں. اتنا فرق ضرور ہے کہ وہ جو پہلے مسلمان ہوئے پہلے مال خرچ کیا ان کا مقام بہت بلند ہے. اعظم درجۃ صاف لفظ ہے اعظم درجۃ ان کا درجہ بہت بلند ہے. لیکن کوئی شخص پچھلے گروہ پر بھی یا صحابہ کے کسی گروہ پر بھی یا صحابہ میں سے کسی شخص پر بھی طعن و تشنیع نہیں کر سکتا. جب اللہ نے فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی کہ سارے گروہوں کے ساتھ رب نے اچھا وعدہ کیا جنت کا وعدہ کیا بخشش وعدہ کیا تو آپ ان میں سے 1 2 4 کو کیوں نکالتے ہو جبکہ ان کو بھی بخش دیا. اور جب رب تعالیٰ نے سب کے لیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
وہ صحابہ جو سابقین الاولین ہیں، جو سب سے پہلے ایمان لائے، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم، اور یہ ان کے بعد آئے، ان سب کے ساتھ رب نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، تو آپ جو ہے تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ ان کے اندر عیب اور نقص نکالتے ہیں؟ فرمایا رب نے ان سب سے اچھا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے یہ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ صاف آیت بتا رہی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے لوگ جو ایمان لائے، ایمان اموال خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اور آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جہاد کیا اور مال خرچ کیا، وہ دوسرے بعد میں آنے والے مسلمانوں سے افضل ہیں۔ یعنی آپ لوگ جو صحابہ کے بعد جتنے مسلمان آئے، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد یعنی 1 صدی کے بعد جتنے بھی مسلمان آ رہے ہیں صحابہ کے بعد، آج تک قیامت تک، آیت کی جو رفتار ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ چاہے وہ پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، سارے مسلمانوں سے وہ افضل ہے، اعظم درجہ، ان کا مقام بلند ہے۔ کیوں کہ سب تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ، ان سب کو رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ صحابہ سارے مغفور ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ کی جماعت ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص اگر کسی بھی تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، کوئی بھی کتاب ہو، لیکن وہ انسان کی لکھی ہوئی ہے نا، اس کا مطالعہ کر کے تم کہتے ہو یہ فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی، فلاں صحابہ نے یہ غلطی کی، تو آپ کو اتنی عقل نہیں کہ آپ قرآن کے مقابلے میں تاریخ لا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ایک عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب لا رہے ہیں، اور اس کتاب اور تاریخ کے بل بوتے پر آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں کہ قرآن تو کہے کہ وہ جنتی ہیں، قرآن مجید تو یہ کہے کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ نے سب سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، قرآن تو یہ فرمائے، اور تم کہو کہ جی فلاں تاریخ میں یہ ہوا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں کی یہ جھگڑا ہوا، فلاں کی لڑائی ہوئی، تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ لاؤ گے تو لوگ تمہیں جاہل ہی کہیں گے نا۔ تو اس لیے صحابہ کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے ہیں، آپس میں جو ان کے اختلافات ہوئے ہیں، آپس میں ان کی لڑائی ہوئی ہے، وہ ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے بالکل۔ اور اگر آپ ڈسکس کریں تو ان کو یہ کہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ ان کی خطا اجتہادی تھی، یعنی وہ ان کے دل صاف تھے، ان کے دل صاف تھے، انہوں نے کسی قسم کا عناد اور بغض اور حسد ان کے دل میں نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، دوسری جماعت کے بارے میں ان کا ذرہ بھر بھی ان کے دل میں کسی قسم کا بغض اور حسد اور عناد نہیں تھا، ان کے دل بالکل بغض اور کینہ سے صاف تھے۔ قرآن مجید نے ان کو صاف سورہ حجرات پڑھیں، فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وہ
ایمان سے محبت، حببا الیہم الایمان، ان کو ایمان محبوب تھا، اور کفر اور فسق اور اس طرح کی باتیں کو وہ مکروہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ یہ قرآن ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور وہ صحابہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت یافتہ تھے وہ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ سب کے سب مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے۔ تو یہ بات جو ہے نا آپ ذہن میں رکھیں، آج کل بڑا فتنہ ہے، لوگ صحابہ کے خلاف یعنی کسی کو معاف نہیں کرتے، اور وہ جو ہے نا ایک ایک صحابہ کو لے کر دشمن ایسا زہریلا پروپیگنڈا مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں، تاریخ کی کتابیں لے کر۔ کہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خلاف بات کرتے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف کرتے ہیں، کبھی جو ہے بنی امیہ حضرت ابو سفیان کے خلاف کرتے ہیں، ہاں جی، کبھی وہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے خلاف کرتے ہیں، اور کبھی کسی کے خلاف کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تاریخ کی کتابوں سے لے کر کرتے ہیں نا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے سب کے بارے میں؟ سارے صحابہ جنتی ہیں، سب کو رب نے بخش دیا ہے، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے اللہ راضی ہے، سب اللہ کی جماعت ہے۔ تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ لاتے ہو، خدا کا خوف کرو کوئی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ہر ایک کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں امام بغوی اور دیگر محدث مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور اسلام میں سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ اور لوگوں کے ساتھ جھگڑا اور اسلام کے بارے میں لڑائی کرنے والے، سختی برداشت کرنے والے، گھر سے نکالے جانے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو تھے ہم نے بڑے جہاد فرمائے، کسی کو کوئی شک اس میں نہیں ہے، لیکن جب وہ اسلام لائے تو ان کی تو عمر 11 سال تھی، 11 سال تھی، تو 11 سال 10-11 سال کی عمر میں آدمی وہ کام تو نہیں کر سکتا جو بڑے عمر والے لوگ کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، آپ کے پاس 40,000 دینار تھا، درہم نہیں، دینار، 40,000 دینار تھا، عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں، اور وہ سارا کا سارا انہوں نے اسلام پر خرچ کر دیا، حضور کی ذات پر خرچ کر دیا۔ ہاں جی، یہ کہنا آسان ہے کہ ابھی اسلام شروع ہو رہا ہے، اس کے فیوچر کا کوئی پتہ نہیں، اس کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، اور ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھا نہیں ہے۔ ابھی جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں ہیں، ابو بکر صدیق ابھی گھر میں ہیں، حضرت علی ابھی گھر میں ہیں، زید بن حارثہ ابھی گھر میں ہیں۔ یہ گھر کے 4 افراد ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام لائے، اور آپ نے جتنا مال تھا وہ جب بھی ضرورت پڑی آپ نے وہ اسلام لانے کے بعد فوراً بغیر سوچے سمجھے 40,000 دینار خرچ کر دیا۔ اسی کا ذکر رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا۔ جو شخص ابتدائی اسلام میں خرچ کر رہا ہے جب کہ ابھی فیوچر کا کوئی پتہ نہیں، جب مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، جب اسلام کا نام لینے والا جو ہے وہ مشکل میں پھنس سکتا ہے، اس کو آدمی جو ہے دشمن بن جاتے ہیں، اس کا گھراؤ کر لیتے ہیں، اس پر سختی کرتے ہیں، اور ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، ان کو گھر بار پر قبضہ کر لیتے ہیں،
تو اس صورت میں ایک آدمی سارا مال خرچ کرتا ہے یا اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کتنا بڑا اس کا کارنامہ ہے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے تو آپ چونکہ جج تھے اپنے اس ماحول کے، آپ جج تھے، عام آدمی نہیں تھے، آپ کی بڑی عزت تھی، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو آپ نے مختلف لوگوں سے اپروچ کیا جو آپ کے دوست تھے، ملنے والے تھے، ان کو آپ نے اسلام کی تبلیغ کی اور آپ کی تبلیغ پر مسلمان لوگ ہوئے اور قریش کے قبائل کا زور ٹوٹ گیا. جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو کسی آدمی کو جرأت نہیں ہوئی پھر ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی. اب دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو قبیلہ بنی عبد الشمس تھا، جو قبیلہ بنی عبد الشمس تھا، عبد الشمس کون ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے؟ عبد مناف. ہاں، اور عبد مناف کے مقابلے میں دوسرا قبیلہ کون تھا؟ بنو امیہ کا، وہ بنی عبد الشمس تھا، وہ بنی عبد الشمس تھا. اور اس میں جو حضرت عثمان غنی ایک بڑے امیر ترین اور کھاتے پیتے لوگ تھے. حضرت عثمان غنی پر حضرت ابوبکر صدیق نے کام کیا تو وہ مسلمان ہو گئے. تو بنی شمس، عبد شمس قبیلے سے حضرت عثمان مسلمان ہوئے. دوسرا قبیلہ تھا بنی اسد، عرب میں، ان کے سردار تھے حضرت زبیر بن عوام، جو نبی کریم علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے. حضرت اسماء ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء کے خاوند تھے وہ، تو ان پر کام کیا حضرت ابوبکر صدیق نے. تو بنو اسد قبیلے کے سردار حضرت زبیر بن عوام وہ مسلمان ہو گئے. تیسرا قبیلہ تھا بنی زہرہ. یہ بنی زہرہ وہ قبیلہ ہے جو حضور کے نانکے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ خاتون بنی زہرہ قبیلے سے تھی. اور بنی زہرہ کے سردار تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص، جن کو حضور اپنا ماموں کہا کرتے تھے، اور دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف. یہ دونوں سردار تھے قبیلہ بنی زہرہ کے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف پر ابوبکر صدیق نے کام کیا، تو یہ بنی زہرہ کے دونوں سردار مسلمان ہو گئے. پھر بنی تمیم، جو حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ تھا، بنی تمیم، ان کے سردار تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ. آپ نے ان پر کام کیا تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اسلام لائے. اور یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ حضرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبداللہ. حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا تھا؟ اور آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ. حضرت طلحہ کے والد کا نام تھا عبید اللہ، اور عبید اللہ کے والد کا نام کیا تھا؟ عثمان ابو قحافہ. تو یہ حضرت صدیق اکبر کے کیا لگے؟ کزن نہیں یار، بھتیجے ہوئے نا. عبداللہ بن ابی قحافہ اور عبید اللہ بن ابی قحافہ، یہ دونوں بھائی ہوئے، عبید اللہ اور عبداللہ. اور عبید اللہ کے بیٹے حضرت طلحہ اور حضرت عثمان غنی خود ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق خود ہو گئے. تو یہ مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں آپ پڑھیں عشرہ مبشرہ کا، عشرہ مبشرہ کو پڑھیں. کون؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. حضرت عمر جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر کی ذکر نہیں آتا کہ وہ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، حضور کی دعا سے مسلمان ہوئے. عمر کو ایک دفعہ رکھا ایک طرف. اس کے بعد عثمان فی الجنہ،
اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے. علی فی الجنہ. اس کے بعد دیکھیں طلحہ فی الجنہ، یہ جن کا میں نے ذکر کیا. زبیر فی الجنہ، یہ اشرم مبشرہ کے ہیں. سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، یہ بھی ہم نے ذکر کیا. عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، یہ بھی ہم نے ذکر کیا. اور اس کے بعد جو ہے نا دو اور صحابہ ہیں، سعید بن زید فی الجنہ اور ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. تو ان میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے. اب جب قبیلوں کے اتنے بڑے سردار مسلمان ہو گئے تو پھر قریش کو سوچنا پڑتا تھا باہر نکلنے کے لیے کہ ہم کس کے ساتھ مخالفت مول لیں گے. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اتنا مال کسی نے خرچ نہیں کیا سوا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی. آپ نے بڑا مال خرچ کیا، لیکن وہ تو عورت تھی، مرد کے طرح تو باہر نہیں نکل سکتی تھی. انہوں نے بڑا مال خرچ کیا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مال خرچ کیا. اتنا مال خرچ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نفعنی، مجھے کسی آدمی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے نفع پہنچایا ہے. کیونکہ وہ دور تھا جس دور میں لوگ اسلام کا نام لینے سے گھبراتے تھے. ابوبکر صدیق نے اس وقت اسلام قبول کیا اور اس کو چھپایا نہیں، اور پھر حضور کے اشاروں پر اپنے مال کو خرچ کیا. تو اس لیے فرمایا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا اتنا کسی اور کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا. ہاں جی. اور وہ بھی فتح مکہ سے پہلے. فتح مکہ سے پہلے تو اسلام کا نام لینا اور اسلام کو ظاہر کرنا یہ موت مرنے کے برابر تھا، موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا. آپ دیکھتے نہیں کہ ان دنوں میں حضرت سمیہ وہ مسلمان ہوئی، حضرت یاسر مسلمان ہوئے، عمار بن یاسر مسلمان ہوئے، تو ان کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا. ابو جہل نے سمیہ، حضرت سمیہ کو شہید کیا. پہلی شہید اسلام میں وہ حضرت یاسر کو شہید کیا، اور حضرت عمار پر اتنا ظلم کیا کفار نے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات کہہ دیے. یعنی اتنے مضبوط انسان ہو کر وہ اسلام پر قائم نہ رہ سکے، زبان سے نے کلمہ کفریہ کہہ دیا. پھر حضور کی خدمت میں آئے، حضور میں نے زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا، میرے پر بڑا ظلم ہوا ہے. آپ نے فرمایا تیرے دل کا کیا حال ہے؟ حضور میرا دل تو آپ پر قربان تھا، بس زبان نہیں بس ساتھ دے سکی. تو یہ آیت فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کا دل مطمئن ہو. آپ نے فرمایا، قرآن مجید نے فرمایا سورہ نحل میں کہ جس کا دل مطمئن ہو، زبان جو ہے لڑکھڑا جائے، زبان سے کلمہ کفر نکل جائے، تو فرمایا مسلمان ہے وہ. یعنی اس اتنے سخت ترین دور میں حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام پر قائم رہنا یہ آپ کا بہت بڑا کمال ہے اور آپ کی عظمت ہے آپ کے لیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فتح مکہ سے پہلے یہ حالات بہت مختلف تھے. ہر وقت دشمن کا خوف کہ جس کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کو مار پیٹ اور عذاب اور تکلیفیں دینا. یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے نجاشی کے پاس،
تو کین یو بلیو کہ اس حضرت عمر بن عاص اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. عمر بن عاص کے پرسنل تعلقات تھے نجاشی بادشاہ کے ساتھ. عمر بن عاص وہاں جا کر تحفے دیتا ہے نجاشی کو کہ یہ سارے آدمی میرے حوالے کرو، ہم ان کو لے جاتے واپس. ہاں جی. اور نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، حضرت عمر بن عاص کا دوست تھا، بڑی واقفیت سلام دعا تھی. تو نجاشی نے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا میں ان کو واپس نہیں دیتا، یا اپنے تحفے لے جا واپس، میں تیرے تحفے نہیں لیتا. ایک دیکھیں غیر مسلم ہو کر میں تیرے تحفے نہیں لیتا، اپنے تحفے واپس لے جا. میں نہیں لیتا، میں ان کو واپس نہیں کرتا. بلکہ یہ کہا کہ سوچ تو بھی مسلمان ہو جا. یہ نجاشی نے ان کو مشورہ دیا کہ تو بھی مسلمان ہو جا عمر بن عاص کو. یہ حضرت عمر بن عاص نے کہا ہے جب وہ مسلمان ہوئے تو کہا مجھے نجاشی نے یہ کہا تھا کہ تو مسلمان ہو جا. اس دل سے میرے دل میں یہ اسلام کی سوچ پیدا ہو گئی. ہاں جی. تو یعنی اسلام سے فتح مکہ سے پہلے کیسے حالات تھے کہ ہر وقت دشمن کا خوف، ہر وقت جنگ کا خطرہ، غیر یقینی حالات، اور حالات بالکل مختلف. لیکن فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ ادھر مکہ فتح ہوا اور قرآن فرماتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں، اب شہروں کی شہر، گاؤں کے گاؤں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو جو شخص فتح مکہ سے پہلے ابتداء میں جو اسلام لایا اس کے اسلام کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جس نے اتنا خرچ کیا اس کے مال کے خرچ کرنے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جس نے اتنی مار کھائی اور جس نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا کعبے میں، کعبے کے ساتھ ان کا گھر ہے محلہ مسفلہ میں، کعبہ شریف کے ساتھ محلہ مسفلہ جو لمبا ٹاور نہیں ہے اس کے ساتھ آگے جو ہے نا اگلی بلڈنگ جو ہے جس میں وہ بڑا مشہور ہوٹل ہے، کیا نام ہے اس کا، ہاں جی، وہ محلہ مسفلہ ہے. وہاں سیدنا ابوبکر صدیق کا گھر تھا. اب کعبہ کتنا دور ہے؟ بالکل ساتھ ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں مسجد بنا کر وہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں نماز ادا کرتے ہیں. یہ دیکھیے کتنی قربانی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فتح مکہ کے بعد لوگوں کا خوف دور ہو گیا، اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، دشمن گھبرا گیا اور اسلام کے جانثاروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے فرق ہے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کے پر خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، بڑا فرق ہے. اب یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، مہاجرین، سابقین الاولین والسابقون الاولون، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے، سب سے پہلے جہاد کرنے والے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، سب سے پہلے اسلام پر تکلیفیں اٹھانے والے، ان کو سابقون کہا ہے، والسابقون الاولون. اور وہ کون تھے؟ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا عمر بن الخطاب تھے، سیدنا عثمان بن عفان تھے، سیدنا علی بن ابی طالب تھے، حضرت بلال، غلاموں میں حضرت بلال تھے، یہ اب سابقون الاولون میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری تھے، جو کہتے ہیں کہ 5واں نمبر میرا ہے، غالباً وہ کہتے ہیں 5واں نمبر اسلام لانے میں میرا ہے، حضرت ابو ذر غفاری. حضرت سعد ابن ابی وقاص، جس کو میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر اسلام لائے. زبیر بن عوام ابوبکر صدیق کے کہنے پر اسلام لائے. طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر اسلام لائے.
حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ بھی سابقون الاولون میں ہے، جو حضرت عمر سے پہلے اسلام لائی۔ سعید بن زید، یہ بھی سب ان سے پہلے ایمان اور اسلام لائے۔ عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر صدیق کے کہنے پر اسلام لائے۔ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اسماء، جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے، 10 سال بڑی ہیں آپ سے، یہ بھی پہلے اسلام لائیں، سابقون الاولون میں سے آئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی اشرم وشرم میں سے ہیں، یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ زید بن حارثہ، حضور کے غلام، یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ خباب بن ارت، یہ وہ غلام جن کو بچپن میں اس عورت نے مکہ مکرمہ کی ایک عورت نے خرید لیا، اور پھر وہ لوہاروں کا کام سیکھتے تھے، کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، یہ بھی ان سابقون الاولون میں ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی، جنہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، جب نجاشی نے کہا کہ مجھے وہ قرآن سناؤ جو تمہارے نبی پر اترا ہے، تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے حضرت سورہ مریم کی تلاوت کی، اور وہ عیسائی تھا نا، تو وہ عصا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ قرآن سنتا ہوا نیچے سیڑھیوں سے نیچے اترتا بھی آ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رو بھی رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، 7ویں پارے کی پہلی آیت، کہ جب انہوں نے قرآن سنا جو رسول اللہ پر نازل ہوا، نجاشی کی بات ہو رہی ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ قرآن مجید جو حضور پر نازل ہوا اس نجاشی نے سنا، ہاں جی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ہم دیکھو کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں، تو وہ نیچے اترتا آ رہا ہے، عصا اس کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت جعفر طیار جو ہے وہ سورۃ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا ذکر ہے، پاک دامنی ان کی اس میں موجود بیان کی گئی ہے۔ تو جب وہ نیچے اترا تو اس نے کہا کہ جو ہماری بائبل ہے اور جو قرآن ہے، حضرت مریم اور عیسیٰ کے بارے میں جو پاکیزگی قرآن نے بیان کی ہے، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی ہے اور جو قرآن میں نازل ہوا ہے، اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ نجاشی جو تھا عیسائی تھا، اور وہ مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہوا، اگرچہ اس نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن وہ غائبانہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، وہ نجاشی۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب مسلمان ہوئے، حضرت سمیہ مسلمان ہوئی، حضرت یاسر مسلمان ہوئے، عمار بن یاسر ان کے صاحبزادے مسلمان ہوئے، اور سیرت ابن ہشام نے جہاں حضرت اسماء بنت ابی بکر کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ حضرت عائشہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی قدیم الاسلام ہے، یعنی بچیاں تھیں، اس بچی تھیں وہ، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے بچپن میں، تو وہ ان کو بھی قدیم الاسلام یعنی جو پہلے مسلمان ہیں ان میں شامل کیا، حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ صدیقہ کو۔ اور حضرت عامر بن فہرہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلام جن پر کافر سختی کرتے تھے ان کو خرید کر آزاد کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے۔ حضرت بلال کو اور حضرت عامر بن فہرہ، یہ 2 غلام جو ہیں، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے پیسے دے کر آزاد کیا۔ اور وہ کافر جو تھا ابوبکر، جو حضرت بلال کا مالک تھا، کیا نام تھا اس کا، امیہ بن خلف، وہ کہتا ہے کہ ابوبکر، میں تو تمہیں بڑا بزنس مین سمجھتا تھا،
لیکن تو بزنس مین نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق کے پاس ایک عیسائی غلام تھا، بہت جو ہے سمجھدار اور تیز ترار۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ لے لو اور بلال میں دے دو۔ تو امیہ بن خلف سمجھتا تھا کہ بلال جو ہے نا یہ بالکل ہی کسی کام کا غلام نہیں ہے، یہ امیہ بن خلف سمجھتا تھا۔ اور جو ابو بکر صدیق کا غلام تھا نا وہ عیسائی، اس کو سارے سمجھتے تھے کہ بڑا محنتی اور بڑا قابل اور تعلیم یافتہ اور کارآمد غلام ہے۔ تو اب ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ لے لے، مجھے بلال دے دے۔ اب لوگوں کی نظروں میں بلال کسی کام کا نہیں ہوگا، اور وہ غلام جو تھا ابو بکر صدیق کا، وہ عیسائی غلام، وہ بڑا کارآمد ہوگا۔ تو کہنے والے نے یہ تو کہہ دیا کہ ابو بکر تو اتنا جو ہے نا اچھا بزنس مین نہیں ہے، تو نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے۔ لیکن کسی کو کیا پتا کہ ابو بکر صدیق نے کیا سودا کیا۔ جب حضرت بلال کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ پر آپ کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بلال کو خرید لیا ہے اور میں نے اس کو آزاد کر دیا، کردمش آزاد بر روئے تو، آپ کے چہرہ پر میں اس کو قربان کرتے ہوئے میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اکیلے خرید لیا ہے، میرا حصہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ دیکھیں جو کہیں کہ ابو بلال جو تھا وہ ایسی غلام تھا جس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر آپ نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا، میرا حصہ کیوں نہیں رکھا اس میں؟ تو پھر ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ مولانا روم فرماتے ہیں ابو بکر نے کہا حضور آپ بلال کی بات کرتے ہیں کہ وہ غلام میں نے لے کر آزاد کر دیا؟ ہاں جی، گفت مادو بندگان کوئے دو کردم آزاد بر روئے تو، حضور آپ بلال کو کہتے ہیں تو میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، میں کون سا آزاد شخص ہوں؟ حضور میں بھی آپ کا غلام ہوں، بلال بھی آپ کا غلام ہے۔ تو ایک غلام نے دوسرے غلام کو خرید کر یا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پر اس کو قربان کرتے ہوئے ہم نے آزاد کر دیا، میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ تو حضرت بلال کو ابو بکر صدیق نے آزاد کیا۔ عامر بن فہرہ کو آزاد کیا۔ عامر بن فہرہ پتہ کون ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو 4 لوگ تھے سفر میں، ایک حضور تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، ایک یہ عامر بن فہرہ حضور کا غلام تھا، اور چوتھا وہ کافر تھا عبداللہ بن اریکت، جو رستہ دکھا رہا تھا کہ اس رستے سے جاؤ گے تو کوئی آپ کو کسی کو معلوم نہیں ہوگا، یہ بڑا سیف رستہ ہے۔ یہ 4 آدمی تھے۔ جب سراقہ حضور کو پکڑنے کے لیے گھوڑے پر پہنچا تو جو 3 دفعہ زمین میں دھنسا تھا، جب تیسری دفعہ اس کا گھوڑا نکلا تو اس نے پھر صحیح حضور کی خدمت میں اپنی معافی چاہی، اور جب آپ نے فرمایا کہ سراقہ تو ہمیں پکڑنے کے لیے آیا، ہم تو آپ کے ہاتھ میں کثرہ کے کنگن دیکھ رہے ہیں، تو اس نے کہا حضور پھر مجھے لکھ کر دیجئے۔ کیا کہا؟ مجھے یہ پروانہ لکھ کر دیجئے کہ جب آپ کی بات، اب مان گیا نا، اب سمجھ آ گئی ساری، جب آپ کی بادشاہی ہوگی تو آپ مجھے یہ جو ہے نا اعزاز بخشیں گے، ہاں جی مجھے لکھ کر دیجئے۔ تو لکھنے والا کون تھا؟ عامر بن فہرہ۔ یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لکھنے والا کون تھا؟ عامر بن فہرہ لکھنے والا تھا، چمڑے کے اوپر انہیں یہ دستاویز لکھ کر دی۔ اور جب پھر سراقہ مسلمان ہوا تو پھر اس نے دستاویز آ گیا تھا، عمر فاروق کے زمانے میں دکھائی یا حضور کے زمانے میں دکھائی وہ۔ تو عامر بن فہرہ وہ شخص ہے۔ پھر عامر بن فہرہ جب 70 قاری شہید ہوئے، آپ نے حدیث میں پڑھا ہے نا 70 قاری شہید ہوئے،
کافر جب ان کو دھوکے سے لے گئے کہ ہمارے 2 گاؤں مسلمان ہونے والے ہیں، تو آپ حضور اب یہ اچھے بہترین قاری بھیجیے ہمارے پاس، آپ نے بھیج دیے۔ تو ان میں سے 2 آدمی جو تھے وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے 70 قاریوں میں سے، اور 68 جو تھے ان کو ان قبیلہ کارا کے لوگوں نے اور جو لے کے گئے تھے انہوں نے ان کو شہید کر دیا، انہوں نے شہید کر دیا۔ جب حضرت عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تو ان کی لاش جب تیر لگا ان کی لاش آسمان پر اڑ گئی۔ وہ قتل کرنے والا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے زندگی میں بے شمار قتل دیکھے ہیں، قتل کیے ہیں، لیکن یہ مقتول جو ہے بجائے زمین پر گرنے کے یہ آسمان پر چلا گیا ہے۔ تو اس کے فرشتے چھوڑ گئے، انہوں نے کہا میں یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر جب وہ 2 آدمی واپس آئے اونٹ چرانے والے، تو ان میں سے جو تھے نا ایک، تو انہوں نے تو تلوار پکڑ دی، تیر پکڑ لیے کہ یہ ہمارے ساتھی شہید ہو گئے تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا، میں ان کے بات نہیں مانوں گا۔ دوسرا جو تھا اس سے پوچھا اس قاتل نے کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہ تو اپنے آدمی گن لے۔ جب اس نے گنے تو وہ تھے 67۔ تو پوچھا کہ تم کتنے آدمی تھے؟ ان کا 68 تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سا آدمی مسنگ ہے؟ تو صحابی نے کیا کہا، کون مسنگ ہے؟ عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ مسنگ ہے۔ کہنا پھر گن، چیک کیا کون مسنگ ہے؟ عامر بن فہیرہ مسنگ ہے۔ کہا کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ کہنے لگے کیسا آدمی تھا؟ وہ تو ان تمام ساتھیوں میں سب سے افضل اور نیک ترین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قریبی اور بڑا نیک انسان تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ ایسا ہوا، آسمان پر اڑ گیا شہید ہونے کے بعد۔ انہوں نے کہا وہ میں تیری بات تو شک نہیں کرتا، وہ ایسا ہی تھا۔ تو قاتل مسلمان ہو گیا اس بات دیکھنے کے بعد۔ یہ عامر بن فہیرہ تھے۔ تو یہ بھی سابقون الاولون، یہ کیسے لوگ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے؟ اب دیکھیے کہ یہ لوگ جو اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں کتنے عظیم انسان ہیں۔ اب ان میں ان کے سرخیل اور سردار سب کے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جن جو ابو بکر صدیق کے کہنے پر مسلمان ہوئے، جو ان کے خرید کر آزاد کرنے کے بعد اتنا عظیم مقام جن کو ملا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابو بکر صدیق کے کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں تھا؟ آپ کا بڑا بلند مقام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، ابو بکر صدیق بھی تھے، مدینہ طیبہ۔ جبریل آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق نے لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ ان کا لباس کیسا ہے؟ وہ لباس کیسا تھا؟ کمبل جو ہوتا ہے نا، موٹا کمبل، وہ لپیٹ کر اس کے سینے پر نا کانٹے لگا کر بخیا کیا ہوا تھا، وہ تو اپنا انہوں نے جبہ بنایا ہوا تھا۔ تو اس دور میں تو بٹن ہوتے ہی نہیں تھے، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس دور میں بٹن نہیں ہوتے تھے۔ کافی دیر بعد آ کر بٹن تو ابھی شروع ہوئے، بٹن نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، کو دھاگے کو اکٹھا کر کے نا گول کر کے تو اس کو بنا لیتے، اور دوسری طرف جو ہے اس کا گول سا کپڑا کر کے اس کے اندر ڈال، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ شوقیہ بناتے ہیں۔ بٹن نہیں ہوتے تھے۔ تو کانٹوں سے ابو بکر صدیق نے اس کمبل کو اپنا جبہ بنایا۔ تو اب جبریل کہتے ہیں حضور انہوں نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟
کانٹوں سے بخیا کیا ہوا ہے انہوں نے کمبل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہوں نے سارا مال میرے اوپر خرچ کیا ہے, انہوں نے سارا مال میرے اوپر خرچ کر دیا ہے, اس دن کے پاس کوئی کرتا بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کمبل کو کانٹوں سے سی کر انہوں نے یہ کر دیا. اب حضرت جبریل امین حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حال میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ میرا سلام ابو بکر کو پہنچا ہے. مقام دیکھیں آپ. ابو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا سلام اپنے یار غار کو ابو بکر صدیق کو میرا پیغام دو, میرا سلام پہنچاؤ, اور اس کے بعد پوچھو کہ سارا مال جو خرچ کر دیا, کرتا بھی اپنے پاس نہ رہنے دیا, اور کمبل سے جو ہے اس کا جبہ بنایا, اور کانٹے جو ہے اس سے آپ نے اپنے بٹن بنائے, تو کیا اس حال میں تمہیں جو خیال آ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے, میرا کیا بنے گا, کیا تو اس حال میں اللہ سے راضی ہے یا اپنے اللہ سے ناراض ہے؟ یہ رب تعالیٰ کتنے یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے ساتھی, کیا اس حالت میں تمہیں جب انسان کا مال چلا جائے نا تو سوچ تو آتی ہے نا, کیا تو اس حالت میں خوش ہے اپنے رب سے یا کوئی ناراضگی ہے؟ یہ حضور پوچھتے ہیں ان سے کہ جبریل یہ پوچھ رہا ہے, اللہ پوچھ رہا ہے تم سے. آپ نے کہا اسخطو علی ربی, اسخطو علی ربی, کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یعنی حالت جیسی بھی ہو, کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا الربی لرازن, انا الربی لرازن, انا الربی لرازن. میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں, میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں, میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دفعہ کہا. جب یہ کہا تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اے ابوبکر, اگر تو میرے ساتھ اس حال میں راضی ہے تو میں تیرے ساتھ بھی راضی ہوں, میں تیرے ساتھ بھی راضی ہوں. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ایسے, بلکہ اگر میں وہ ذکر کروں, حضرت میر عبدالواحد بلگرامی نے جو لکھا ابوبکر صدیق کے بارے میں, اسی واقعہ کے بارے میں, بات بڑی لمبی ہو جائے گی. انہوں نے 2-3 باتیں بڑی عجیب عظیم الشان باتیں لکھی ہیں, انہوں نے بڑی شاندار باتیں لکھی ہیں. اس سے مقام پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا مقام ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت وہ ذکر کروں گا. یہ سن کر جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے فرمایا نا کہ اے ابوبکر, اگر تم اس طرح راضی ہے تو میں بھی تو اس طرح راضی ہوں, یہ سن کر حضرت ابوبکر رو پڑے. جب رو پڑے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے, ذرا دیکھیں آسمان کی طرف, جتنے بھی مالا اعلیٰ کے فرشتے ہیں, جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش ہیں, یا آسمانوں پر جتنے بھی ملائکہ ہیں, رب نے سب کو حکم دیا کہ سب وہ لباس پہنو جو ابوبکر صدیق کا لباس ہے. تو سارے فرشتے کمبل کا لباس پہن کر کانٹوں کا بخیا کیے ہوئے ہیں, یہ سارے فرشتے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا کتنا بلند مقام ہے. تو فرمایا کہ یہ ابوبکر صدیق ہیں جن کی یہ شان. تو یہ آیت وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں سب کا وارث اللہ ہی ہے, تم میں سے
برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی دو گروہ جو ہے نا برابر نہیں. ہر ایک سے اللہ نے نیکی کے وعدہ فرمایا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. اگلی آیت جو ہے وہ بھی تھوڑی اسی سے ریلیٹڈ ہے. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، فیضاعفہ لہ، تو وہ اس کے لیے اس قرض کو دونے کرے، یعنی زیادہ واپس کرے. جب اللہ کو تم قرض دو گے تو وہ آپ کو واپس زیادہ کرے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کو عزت کا ثواب بھی ہے. یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں سے قرضہ مانگتا ہے. اچھا قرض، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ پھر وہ جو قرض ہے جو اللہ کے لیے دیا ہے اللہ اس کو دگنا کر کے دے اس کو، یعنی اس کا ثواب دگنا کر کے دے. دگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. فیضاعفہ، ضعف، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 7 گنا، 10 گنا، 700 گنا، 1400 گنا، اور اجر کریم جس کی کوئی حد ہی نہ ہو. تمہارے خلوص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہارا خلوص کتنا ہے. جتنا تمہارا خلوص ہوگا ثواب اتنا ملے گا. جتنا تمہارا خلوص ہوگا ثواب اتنا ملے گا. یہاں صاحب تفسیر روح المعانی نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. اگر آپ یاد رکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے. جو بھی سننے والا ہے ایک اچھی بات ہے. جب بھی آپ صدقہ کریں تو صاحب تفسیر روح المعانی نے 8 شرطیں لکھی ہیں کہ تم جب قرض دو کسی کو، یعنی صدقہ کرو، صدقہ قرض ہی ہوتا ہے نا اللہ کو دیتے جب، تو صدقہ کرو تو 8 چیزیں اگر آپ اس صدقے میں کریں گے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ جب آپ صدقہ کریں تو مال حلال کا ہو. ایک جو کہ بہت مشکل کام ہے. ہاں جی، مال حلال کا ہو. اگر مال حرام کا ہو، چوری کر کے آپ لائیں یا کوئی لائے، چوری کرے، ڈاکہ ماریں آپ، تو پھر آپ اس کو صدقہ کریں اور اسے ثواب کی امید رکھیں، تو یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے نا جی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال. آپ کو دل کو لگ رہی ہے کہ صحیح بات ہے، حلال کا مال ہو. یعنی آپ کو جو فائدہ پہنچے گا نا صدقے کا وہ تب ہوگا جب حلال کا مال ہو. اور آج کل دنیا میں دیکھیں کہ یہ سارے جتنے بھی آفیسر طبقہ ہے یا جتنے بھی یہ کس کا نام لوں، ہم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یعنی جو آفیسر ہیں یا جو بزنس مین ہیں پوری دنیا میں، وہ کیسے اپنا مال کماتے ہیں. تو حرام کا مال ہو آپ اس کو صدقہ کریں، حج کریں، عمرے کریں، زکاتیں دیں، آپ اس کو خیرات کریں، جو مرضی کریں، پہلی شرط ہی صحیح نہیں ہے تو مال کیسے قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے. جو کمایا ہے نا اس میں جو پاکیزہ مال ہے وہ خرچ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. تو صدقہ کون سا قبول ہوگا؟ جو مال حلال کا ہوگا. حلال مال نہیں ہے اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے آپ یہ کہتے پڑھیں کہ ایک آدمی اگر کسی کو $1,00,000 دے دے
اور وہ حرام کا ہو تو جس کو دے گا اس کا کیا خیال ہے؟ بزنس چلے گا؟ ڈوب جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کر قرآن لکھ کر ایک اٹھنی کسی کو دے گا نا، اورنگزیب عالمگیر نے کسی کو اتنے پیسے اٹھنی دی تھی، ٹوپیاں سی کر قرآن لکھ کر اٹھنی دی تھی، اور اس سے دیکھو کتنی برکت ہوئی ہے۔ آپ سمجھ آئے کہ حلال اپنے ما کسب تم، جو تم نے کمایا ہے اس سے حلال دو، تم اللہ کرے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ مال حلال کا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے خرچ صدقہ کرنے کی کہ چیز اعلیٰ درجے کی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو کپڑا چھوٹا ہو جائے، جو کپڑا میلا پرانا ہو جائے، ہاں جی، وہ جا کر مسجد میں رکھ دو یا یتیموں مسکینوں کو دے دو کہ اب ہمارے پاس اتنے جو نئی ورائٹی اتنی آ گئی ہے، اب پرانے گھسے ہوئے کپڑے سارے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ ہاں جی، اعلیٰ چیز اب وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ خبیث بری چیز کے دینے کا ارادہ نہ کرو اللہ کے راستے میں، کون چیز جو اعلیٰ چیز ہو۔ مسجد نبوی شریف جب تھی نا ترکوں کے دور میں، باب مجیدی تک جن لوگوں نے ارلی حج کیے ہیں نا یا عمرے کیے ہیں ان کو پتہ ہے، اب وہ جگہ جو ہے نا مسجد کے مڈل میں آ چکی ہے، باب مجیدی جہاں ہے، باب مجیدی کے سامنے جب میں 78 میں عمرہ کیا میں نے اور 82 میں حج کیا، تو باب مجیدی کے سامنے ایک کنواں تھا جس پر پلائی ووڈ لگی ہوئی تھی اور اوپر لکھا ہوتا تھا بیر خا، پاکستانی ہوٹل کے سامنے۔ اس وقت پاکستانی ہوٹل تھا، حضرت شیخ ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گلی میں گھر تھا، تو اس کے سامنے پاکستانی ہوٹل تھا۔ تو جب میں ان کے ہاں گیا اس گھر میں، ان کے گھر میں گیا تو میں نے اس کنویں، بند تھا کنواں اس لیے پرائیویٹ لگی ہوئی تھی، یہ بیر ہا، یہ وہ کنواں تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پانی بہت پسند تھا آپ کو، ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ حضرت طلحہ کا باغ تھا، انہی حضرت طلحہ کا جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کا باغ تھا بڑا گھنا اس مسجد کے سامنے، اور اس میں بڑے پھل تھے، کھجوریں تھیں، دیگر چیزیں تھیں۔ تو وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اس میں باغ میں، اپنے باغ میں، تو پرندہ اڑا اور اس کی جو ہے نا اتنا باغ گھنا تھا کہ پرندہ اڑا، اس کو نکلنے کے لیے رستہ نہ ملا۔ جب رستہ نہ ملا تو وہ پروں سے پھڑ 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 کرتا، اتنے شور مچایا نکلنے کے لیے، اور اس کو رستہ نہ ملا تو حضرت طلحہ کی نماز میں خلل آ گیا۔ ظاہر ہے جب اتنا شور ہوگا تو آپ نے، جب شور ہوا تو جب انہوں نے نماز ختم کی تو حضور کی بارگاہ میں سیدھے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ہوا ہے، پرندہ اڑا ہے، اس کو نکلنے کے لیے رستہ نہیں ملا، میری نماز میں فرق پڑ گیا، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، اتنا باغ گھنا اور پیارا کا میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، انہوں نے دے دیا تو آیت کیا اتری؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے پیاری چیز جو اعلیٰ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ دو نا، تم نیکی نہیں پا سکتے۔ ہاں جی، آج کہا جاتا ہے نا کہ جو جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، جو آپ کے گھر میں فضول پڑی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے، آپ کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے، یہ صدقہ کر دو اس کو۔ ہاں جی،
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. خبیث چیز کا ارادہ نہ کرو دینے کا، اعلیٰ چیز دو. تو انہوں نے اعلیٰ چیز دی. جب یہ آیت اتری نا منزل حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نہیں کنیت ان کی آئی ہے حدیث میں، نام ان کا نہیں آیا. ان کی کنیت تھی ابو الدہدہ. دہدہ ان کے بیٹے کا نام تھا تو ان کی کنیت تھی ابو الدہدہ، اور ان کی بیوی کی کنیت تھی ام دہدہ. دہدہ کی ماں اور دہدہ کا باپ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگتا ہے؟ فرمایا ہاں مانگتا ہے. تو کہا کہ پھر اب میرے پاس 2 باغ ہیں، میں دونوں حضور اللہ کے راستے میں دونوں صدقہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، دونوں نہیں. آپ نے فرمایا، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک ہی کا ذکر آتا ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں میں نے یہ بھی پڑھا ہے دونوں باغ. تو آپ نے فرمایا 2 نہیں. تو یہ آپ حضرات کے لیے بھی ایک درس ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ کی خدمت کرنا چاہے نا تو یہ نہ کہ جیب میں جو کچھ وہ بھی نکال کے دے دے. یعنی اس غریب کا بھی خیال. یہ سرکار کی احادیث سے یہ درس ملتا ہے نا. اگر ایک آدمی دیکھو نا، ہماری آواز پر تو کون خوش ہوگا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ جو خوش ہو کر جس نے کہا مول صاحب میں آپ کی تقریر پر اتنا خوش ہوں تو یہ چیز لے لو. میں نے میرے پر کون خوش ہوگا؟ لیکن اگر قاری صاحب ہیں ان پر کوئی خوش ہو جائے اور جیب سے جو کوئی نکال کر دے تو حضور کی حدیث کیا کہتی ہے کہ اس غریب کے لیے بھی کچھ رہنے دو، کچھ لے لو جو دے رہا ہے، لیکن سب کچھ نہ لو. کیوں جی؟ ہے نا کوئی بزرگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو آتا ہے نکال لو، اور بھی کچھ نکال لو. تو انہوں نے کہا 2 نہیں ابو الدہدہ، 1 باغ اپنے گھر کے لیے رکھو، 1 2. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جو میرا اچھا باغ ہے نا جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت ہیں، 600، جس کے اندر میرا مکان ہے، میرے بچے اسی میں رہتے ہیں، ہم اسی میں ٹھنڈے پانی پیتے ہیں، چھاؤں میں رہتے ہیں، جو بہترین باغ ہے نا میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرا نہیں، دوسرا اپنے پاس رکھو. تو سرکار ابو الدہدہ گئے، جب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا تو پھر اندر نہیں گئے. دیوار کے باہر کھڑے ہو کر کہا یا ام الدہدہ، اپنی بیوی کو کہا اے ام الدہدہ، یہ باغ میں نے ہاں جی اخرجی قد اقترضتہ ربی عز وجل، یہ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے، بچوں کو لے کر نکلا. اور اس کے منہ میں، بچوں کے منہ میں جو کھجور کے دانے ہیں نا وہ بھی نکال کر وہیں پھینک دے. جب آدمی صدقہ کرے تو پھر ٹھیک کرے نا جی. انہوں نے جب سنا تو لبیک کہا. یہ نہیں کہا کہ تمہیں عقل کوئی نہیں ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آئی تمہیں، تیرا ہوش ٹھکانے ہے. جیسے آج کل بیویاں کہتی ہیں کہ اتنی مشکل سے یہ مال بنایا ہے اور تو اس کو ضائع کر رہا ہے. اگر اللہ بیوی دے تو پھر ایسی دے کہ جو نیکی کے کاموں میں انسان کے ساتھ تعاون کرنے والی ہو. انہوں نے کہا لبیک. یہ نہیں کہا کہ کیا شور مچایا ہے تو نے. اب پنجابی میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس میں. لبیک کہا، لبیک کہا. نکلا میں نے یہ اپنے رب کو یہ میں نے باغ قرضہ دے دیا. انہوں نے کیا کہا کہ اے ابو الدہدہ ربح بیعک یا ابو الدہدہ، اے ابو الدہدہ تو نے بڑی اچھی تجارت کی ہے، اپنے رب کے ساتھ تو نے اچھا سودا کیا ہے.
خوش ہو گئی اس کے ساتھ، ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ ذرا آج جتنے بھی لوگ ہیں نا، اپنے جو بھی بیگمات رکھتے ہو آپ ذرا ایک کام کر کے دیکھو ان کی مرضی کے بغیر، ہاں جی، اول تو چیک بک ہی نہیں کسی کے پاس ہوتی، وہ بھی اسی کے قبضے میں ہوتی ہے، نہیں، چیک بک اسی کے قبضے میں ہے، بینک اکاؤنٹ اسی کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ میاں صاحب کی مجال ہے کہ وہ کوئی چیز ان کے حکم کے بغیر کوئی کچھ دے دے، لیکن انہوں نے کہا کہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، رب اس پہ برکت دے۔ تو بتائیے کہ اگر ایسے صحابہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ایسی چیزیں خرچ کی ہیں، وہ کتنے عظیم صحابہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کی کیسے تربیت فرمائی تھی، اور ان کا ذکر پھر آتا ہے قیامت کے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اس باغ کے بدلے میں بہترین باغ عطا فرمایا رب تعالیٰ نے، یہ بھی ذکر آ دیا۔ تو کیا فرمایا کہ 8 چیزیں میں نے کہی تھی نا، پہلی چیز تھی کہ حلال مال ہو، دوسرا اعلیٰ درجہ کی چیز ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز دیں جس کی آپ کو اشد ضرورت ہو، یعنی جس کی آپ کو ضرورت ہو وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ آپ ایسی چیز دیں جو مثلا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کونا بھرا پڑا ہے، یہ چیز ہم نہ پھینک سکتے ہیں، نہ گاربیج والا لے جاتا ہے، نہ اس کو کوئی اور ضرورت ہے کسی کی، وہ دے دیں آپ، ہاں جی، تو آپ وہ چیز دیں جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے۔ اب جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے اگر اللہ کے راستے میں آپ دیں گے تو آپ کے دل کو تھوڑی کھنچ آئے گی نا کہ یہ میں دے رہا ہوں، آپ کو احساس ہوگا اس چیز کا۔ تو فرمایا کہ وہ چیز دو اللہ کے راستے میں جو آپ کو پسند ہو، ہاں جی، جس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ، سورہ بقرہ میں، کہ وہ اللہ کے مال، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، جو ان کو محبوب مال ہوتا ہے، جو پسندیدہ مال ہوتا ہے، اس کی ساتھ ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھی شرط یہ صدقہ کرنے کی کہ آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں پوشیدہ طور پر، یہ نہیں کہ جب جیسے آج کل کا ماحول ہے چیک دیتے ہیں نا تو کیمرے والوں کہتے ہیں ادھر وہ لینے والا اور دینے والا اور منہ سب کا ادھر ہوتا ہے کیمرے کی طرف، ایسے نہیں، ہاتھ ایسے ہوتے ہیں اور منہ ایسے ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی منہ ہماری طرف کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ جو بھی آپ دے رہے ہو آپ اس کی تشہیر کر رہے ہو۔ تو ایسے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تو جو مال اللہ کے راستے میں دو وہ پوشیدہ دو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر دو اور فقیروں کو دو، چھپا کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے، یعنی ہم نے دیکھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا چھپا کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا دیا کیا نہیں دیا۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم نے بھی دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ہماری ٹو لگانے کے باوجود ہم پتہ نہیں کر سکے کہ کیا دے رہا ہے وہ۔ اللہ ایسے مال کو قبول فرماتا ہے۔ پانچواں فرمایا کہ جب دو تو پھر احسان نہ جتلاؤ، کسی کو دو تو پھر کہو یار اچھا ہماری بات نہیں سنی تو آئندہ نہیں دیں گے، ہم آئندہ امید نہ رکھنا۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اپنے صدقے کو، اپنے خیرات کو ضائع نہ کرو
احسان جتلا کر، احسان جتلا کر، دکھا کر نہ دو، احسان نہ جتلاؤ، ہاں جی، کہ میں نے دیا ہے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی دے اور پھر جو اس کی تشہیر کرے اس کے ریلیٹیو میں، اور اس کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرے، کہ مشہور ہو یا کمیونٹی میں کہ اس نے $4 فلاں سے لیے، فلاں گھر سے روٹی لی اس نے، بچوں کی فیس لی اس نے، ہاں جی، تو عزت نفس کسی کی مجروح نہ کرے، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائے ان کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف نہ دے اس کو۔ 7واں کہ جب تم دو تو تمہارا مقصد یہ نہ ہو کہ کل آدمی یہ میرے کام آئے گا، اللہ کی رضا کے لیے دو، اللہ کی۔ قرآن فرماتا، اللہ فرماتا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابو بکر صدیق نے، یہ ان کا سورہ واللیل میں آتا ہے نا، کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، تو اللہ کی رضا چاہو، اللہ کی رضا کے لیے دو، جو بھی صدقہ و خیرات کرو کوئی اور مقصد نہ ہو، ہاں جی، اللہ راضی ہو جائے، ہاں جی۔ 8واں کہ جتنا بھی خرچ کرے، جتنا بھی خرچ کرے، جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو میں نے دیا ہے۔ یہ نہ کہے کہ اب میں نے تمہیں $5 دیے تو ابھی بھی راضی نہیں ہوا، ہاں جی، $5 دیے، $5 بھی کوئی دیتا ہے؟ میں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ دو جو آپ افورڈ کر سکتے ہو، لیکن اس کو بھی معمولی سمجھو کہ میں نے یہ کچھ بھی نہیں دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 8ویں چیز ہے، ہاں جی۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، سورہ دہر میں، کہ ایسا احسان نہ کر کہ جس کو تو سمجھے کہ یہ بہت زیادہ میں نے دے دیا ہے، تو ساری 7 نسلوں سے ختم نہیں ہوتا، ایسا نہ کہو، اسے تھوڑا خیال کر۔ تو جب یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس وقت آپ کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ کیوں کہ صدقہ جو آپ دیتے ہیں نا کسی کو، یہ جو حدیث پاک آتی ہے نا، سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن کہ میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں نے تو اسے کھانا مانگا تو نے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ پوچھے گا، بندہ کہے گا یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو بیمار کیسے ہوگا؟ تو رزق دینے والا ہے، تو بھوکا کیسے ہوگا؟ تو سب کچھ دینے والا ہے، تو پیاسا کیسے ہوگا؟ یہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اگر تو میرے فلاں بندے کے پاس جاتا اور اس کی دلجوئی کرتا، اس کو کھانا کھلاتا، اس کی ضرورت پوری کرتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کیا مطلب؟ کہ جو دل شکستہ آدمی ہوگا، جو دل شکستہ آدمی ہوگا، رب کی خاص نظر اس کے پر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں والے آدمیوں کے پاس تلاش کرو۔ اللہ کو کہاں تلاش کرو؟ جن آدمیوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں والے ہوتے ہیں، جو کمیونٹی میں ریفیوز کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کو کوئی پاس بیٹھنے نہیں دیتا، جو ترستے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، جو آدمی جو ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اللہ کو
ان کے پاس تلاش کرو، ان کے پاس تلاش کرو جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ بڑے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہو، بڑے بڑوں کو چائے پوچھتے ہو، بڑے بڑوں کو آپ کھانے کی دعوت دیتے ہو، بڑے بڑوں کے پاس تم جو ہے نا آنے جانے کے لیے کہتے پوچھتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہاں جی، ان کے پاس جا کر اپنے رب کو تلاش کرو اور ان کی خدمت کیا کرو۔ تو میرے دوستو، یہ صدقے دینے کی بھی کچھ وجوہات اور طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس وقت کہتے ہیں کہ صدقہ جب آپ فقیر کو دیتے ہو تو فقیر کے ہاتھ میں نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ آپ صدقہ فقیر کو دیتے ہو، جاتا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ان لوگ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کو پوچھتا نہیں ہے، ان کو جب تم دو گے تو ان پر خاص اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کون آتا ہے میری مخلوق میں سے۔ تو فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، اچھا قرض، یعنی جو دے تو پھر پوچھے نہیں، دے اور پھر واپسی کی امید نہ رکھے۔ اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے بندہ، نہ دے تو پھر اس کو، یعنی قرض حسنہ کی، قرض حسنہ لوگ کہتے ہیں نا، میں یہ فلاں قرض حسنہ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کے مانگتے 2 مہینے 3 کے بعد۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ کسی کو بھی دو، قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ دو اور اس سے واپسی کی امید نہ رکھو۔ اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ یہ قرض حسنہ ہوتا ہے۔ اور جو ایسا قرض ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ شخص نہ دے سکے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، قیامت کو میں دوں گا جو قرض حسنہ آپ دے۔ لوگوں کو قرض حسنہ کی تعریف کا نہیں پتہ، قرض حسنہ ہوتا کیا ہے۔ ہاں جی، آج ہر بندہ کہتے ہیں قرض حسنہ دے دو، یہ فلاں کو مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، کسی غریب کو قرض حسنہ دے دو۔ پتہ نہیں قرض حسنہ ہے کیا؟ یعنی دو، واپسی کی امید نہ رکھو۔ اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو مانگ نہیں سکتے آپ، یہ قرض حسنہ ہے۔ ہاں، اور قیامت کے دن حضور نے فرمایا کہ جو قرض حسنہ آپ نے کسی کو دیا وہ اگر نہیں دے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا آپ کو ادا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی فہم سمجھنے کی اور فہم کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔